بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویز زبیری سچویشن گروپ کے ایک اہم پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج 31 دسمبر 2022 ہے، یعنی آج 2022 ختم ہو جائے گا اور ہم آج ایک نئے سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں 2023 میں۔ 2022 پاکستان کی تاریخ کا 75واں سال تھا۔ مقصد ہماری سلور جوبلی بھی تھی اور وہ بہت طریقے سے منائی بھی گئی، لیکن پاکستان کی ہسٹری کا 2022 بدترین سالوں میں شمار ہوگا۔ آپ کسی طریقے سے بھی دیکھ لیں، پولیٹیکل سچویشن دیکھ لیں، اس سے خراب کبھی ہوئی نہیں جتنی 2022 میں ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈران اور جو پولیٹیکل سچویشن ہے بہت خراب رہی۔ اکنامکلی دیکھ لیں، جس حال میں ہماری معیشت اب ہے، اتنی تو 71 کی جنگ کی بات بھی نہیں تھی۔ اتنی خراب سچویشن ہے، میں آگے جا کے فیکٹ اینڈ فگر سے اس کو بات کروں گا۔ بہت خراب 2022 اس پہ گزرا۔ قدرتی آفات، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض رہا اس سال۔ اللہ تعالیٰ اگلے سال ہم پہ رحم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ بحیثیت قوم ہم جس جگہ پہنچ گئے ہیں، جہاں جس کا بس چلتا ہے اس کا حق مارنے کے لیے ہر سطح پر تیار ہے۔ اوپر والا اوپر نہیں چھوڑتا ہے، نیچے والے کا بس چلتا ہے تو دودھ میں پانی ملا دیتا ہے۔ یہ باتیں بھی بہت دفعہ ہو گئی، تو ہمارے اعمالوں کی سزا تو ملے گی نا کہیں۔ تو یہ سال ہمیں قدرتی آفات کی صورت میں دی گئی۔ بدترین سیلاب آیا، ہمارے جانوروں میں ڈیزیز آئیں، بہت بہت بھیانک یہ سال ہم پہ گزرا۔ اللہ کرے ختم ہوا۔ اور جتنے قدرتی آفات کے بعد اگر ہم زمینی آفات دیکھیں، جو ہم لوگوں کے دشمنان کی طرف سے، ملک دشمن، کتنے بم دھماکے ہوئے، جو بلوچستان کی صورتحال رہی 2022 میں ورسٹ رہی۔ اور اس کو ہم 2022 کو ایک پاکستان کی تاریخ کا ڈراؤنا خواب جیسا سال کی طور پہ یاد رکھا جائے گا تو بھیجانا ہوگا۔ میرے خیال میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ 2022 میں جو چیزیں خاص ہمارے پر جو آفت بن کے گزری، جس کی وجہ سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سال ہم پہ بہت برا گزرا۔ سب سے پہلے تو جنوری میں اتنی زیادہ برف باری ہوئی، اتنی سنو فالنگ ہوئی ہے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں۔ مری میں ہی صرف ایک دن میں 24 سے 25 ٹورسٹ جہاں بگ ہو گئے، جو گئے ہوئے تھے۔ وہاں انتظامی نااہلی بھی تھی، کچھ قدرتی آفات بھی تھیں، اور وہ اتنی زیادہ سنو فالنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سال ذرا ہی آگے بڑھتا ہے، ہم ابھی کرونا کے اس کے اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیناریو خراب ہو رہا ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ جا رہی ہوتی ہے، دوسری تحریک عدم اعتماد کے لیے لانگ مارچ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک بیماری آئی، لمپی اسکن ڈیزیز، جو ہمارے گاؤں کے، جو دیہات کے لوگ ہیں، جو زیادہ تر آبادی ہے، ان کا بڑا دار و مدار مویشی پالنے پہ اور بیچنے پہ ہوتا ہے۔ اس پہ بیماری ہے، اور تیزی کے ساتھ ہزاروں جانور جو ہے جہاں بک ہو گئے۔ اس میں گائیں تھی جس کا دودھ کا بھی انحصار ہوتا ہے اور بکنے کا بھی، اور وہ ایسی ڈیزیز تھی جو رپورٹڈ تقریباً 8-9 ہزار جانور، اور ان رپورٹڈ اس سے کہیں زیادہ مارے گئے۔ اس کے بعد جو ہمارے اور یہی غریب عوام جو ادھر رہتی تھی، سیلاب نے ان کے مویشیوں کو جو بہا کے لے گئے، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں بہا کے لے گئے۔ اور پاکستان کی تاریخ کا، میں تو کہتا ہوں کہ شاید بہت جگہ یہ بات بھی ہے کہ ایشیا کی تاریخ کا یہ ایسا سیلاب تھا اور ایسی بارشیں تھیں کہ 186 ملی میٹر، 170 ملی میٹر، 179 ملی میٹر بارش ایک دن میں ریکارڈ ہوئی۔ نہ صرف کراچی میں، بلوچستان کے علاقوں میں اور اندرون سندھ میں، یہ سندھ میں بہت زیادہ، پنجاب میں بھی ہوئی، خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی، لیکن ان علاقوں میں بہت زیادہ تباہ ہوئی اور بہت تباہی ہوئی، اور لاکھوں آدمی، ایک اندازے کے مطابق 33 ملین پیپل جو ہے اس میں ڈائریکٹ افیکٹ ہوئے، جو بے گھر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور زیادہ لوگ جو ہے وہ جن کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جانی نقصان تو اتنا نہیں ہوا، لیکن مالی نقصان ہوا جو ابھی تک بھی پورا نہیں ہوا۔ فلڈ میں ابھی بھی وہ سردی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بہت 2022 قدرتی آفات کے لحاظ سے ہم پہ ایک بہت ہی بڑا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ بھائی یہ گناہ کی سزا ہو گئی، اب آگے معاف کر دیں اور کچھ اچھے حالات آ جائیں۔ ہمارے اس میں جو سب سے زیادہ ورسٹ چیز ہوئی ہے وہ ہمارا اکنامیکلی جو اس کو ہرٹ کیا ہے 2022 نے، وہ اس کا اگر ڈسکس نہیں کریں تو غلط ہوگا۔ ڈالر دسمبر 2021 کو ٹھیک ایک سال پہلے 178 روپے کا تھا۔
آج 31 دسمبر 2022 کو یہی ڈالر 2000 آفیشیل ریٹ تو 2026-27 ہے، لیکن 2250 میں بھی نہیں مل رہا. 226 کا ریٹ ہے اور 250 میں بھی نہیں مل رہا ہے، نایاب ہو گیا ہے. یہ ہے سچویشن. سوچ لیں کہ ایک سال میں گولڈ جب دسمبر 2021 کی بات کروں تو 1,26,000 فی تولہ یا جو ہوتا ہے فی تولہ تھا. اب اگر 2022 31 دسمبر کی بات کروں تو 1,84,000 کے قریب پہنچ گیا ہے. اتنی جمپ آج تک کبھی نہیں ہوئی گولڈ میں، دنیا میں کہیں نہیں ہوئی جو یہاں ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج کا حال دیکھ لیں آپ، جو ہے مارکیٹ کا حال دیکھ لیں، بینکوں کی ڈپازٹ کا حال دیکھ لیں، فورن ایکسچینج کا حال دیکھ لیں. امپورٹ ہماری بند ہے، ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں. ہم اس حال میں ہیں کہ جو کبھی نہیں تھے، مگر رہیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. 2023 میں کافی امید ہے کہ بہتری آئے گی. میں بہت زیادہ تو امید نہیں دلاتا، جیسے پچھلے پروگرام میں جب 2022 آ رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کوئی امید نہیں رکھنا، کوئی دودھ کی دھیریں نہیں. میں نہیں، بہت ورسٹ آنے والا ہے اور اس سے ورسٹ اور آ نہیں سکتا جتنا آ گیا. تو آگے چلتے ہیں. اس میں کچھ اچھی باتیں بھی آئی ہمارے ملک میں. ایک پولیٹیکل طور پہ گورنمنٹ پہلی بار چینج ہوئی عدم اعتماد کے ذریعے، اور ایک گورنمنٹ گئی اور دوسری گورنمنٹ آئی. وہ دوسری گورنمنٹ آ کے بھی جو ان کی امیدیں تھیں وہ نہیں کر پائیں اور وہی سیناریو رہا، لیکن پولیٹیکلی چینج ہوا. آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ نئے آرمی چیف بنے، اور فوج میں میرٹ کی بنیاد پہ پہلی دفعہ نامزدگیاں ہوئیں اور بہت ہی طریقے سے ہو گئی. تو یہ ایک، اور اس کے بعد ایک امید بن گئی ہے. ایک تو یہ، دوسرا پھر اگلے کچھ مہینوں میں جو جسٹس فائد عیسیٰ بننے جا رہے ہیں سی جے، اس سے بھی کافی چیزیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے پاکستان میں کہ وہ اچھا ہوگا. اور اس سال میں ہمارے سے بہت سارے ہمارے اچھے لوگ بچھڑ گئے، اس کا بھی ذکر کریں گے. کچھ پولیٹیکل لوگ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کا ذکر کریں گے. لیکن جو اچھی چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ اسپورٹس کے لیے یہ اچھا سال رہا ہے. میں نے کہا تھا پہلے پروگرام میں کہ اسپورٹس کے لیے اچھا سال رہے گا. کھیلنے کے لیے نہیں، وہ سے اس میں بھی بدترین ہے. جس طرح انگلینڈ نے پاکستان آ کے ہمیں کلین واش کیا ہے، وہ ہماری اپنی وجہ سے. ہم نے ایسی وکٹیں بنائی پی سی بی نے کہ جس کی وجہ سے وہ، اور ابھی بھی سبق نہیں سیکھا. نیوزی لینڈ کے لیے بھی ایسی ہی وکٹ بنائی ہے. لیکن ہمارے یہاں ایشیا کپ ہوا پاکستان میں، جو پاکستان میں کرکٹ کو بند کر دیا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا شہر. ایشیا کپ ہوا، آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی، سری لنکا کی وومن ٹیم آئی پاکستان آئی، ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے پاکستان کو ٹور کیا، انگلینڈ کی ٹیم نے فل ٹیم نے پاکستان کا فل ٹور کیا. ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے. تو پاکستان میں ایز فار دا کرکٹ اینڈ اسپورٹس کنسرن دس واز اے گڈ ایئر نا. تو یہ ایک اچھی پازیٹیو بات تھی. پھر سب سے پازیٹیو بات جو میں کہہ رہا ہوں، جو مجھے لگتی ہے، وہ ہے کہ عوام میں شعور بڑا بیدار ہوا ہے. یہ جو سوئی بھی عوام ہے نا ہماری، جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ 25 کروڑ عوام کو 2500 لوگوں نے رحمان بنایا ہوا نا، اور ہم ٹھنڈ پڑ کے سوئے ہوئے ہیں. اس میں کچھ لوگ جاگے ہیں اور یس ویک اپ ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کچھ ہمارے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے. اور اس کے لیے وہ اپنا الگ الگ احتجاج سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس میں ریکارڈ کرا رہے ہیں، جو کہ فرق جس سے پڑ رہا ہے. اور اس فرق سے جو ہے فرق پڑے گا آگے جا کے. اچھا جی، کون ہمیں چھوڑ گئے اس سال میں؟ اس میں سیاستدانوں میں رحمان ملک تھے، پیپلز پارٹی کے سینیٹر، وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے. پاکستان کے سابق صدر تھے رفیق ٹارر، جسٹس رفیق ٹارر، ان کا انتقال ہوا. ایم کیو ایم کے ایم این اے تھے اقبال علی خان، ان کا انتقال ہوا، وہ ہمیں چھوڑ کے گئے. عامر لیاقت حسین کا بھی اچانک موت ہوئی، اور وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ بھی ایک تھی. ارشد شریف جو جرنلسٹ ہے، ان کا بھی یہ 2022 میں جس طریقے سے مرڈر ہوا، اب تو کوئی وہ ہے نہیں پری پلان، لیکن یہ بھی بہت سارے سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے. ارشد شریف کو بھی یاد رکھا جائے گا 2022 کے. اس سے مفتی رفیع عثمانی صاحب ہم کو چھوڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ بھی ایک بہت بڑا نام تھا. اور اگر بین الاقوامی طور پہ بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگ گئے، لیکن کوئین
کوئین ایلزابتھ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئیں، ان کو بھی یاد رکھا جائے گا. اور اگر کھلاڑیوں میں اور دوسری اس میں باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نامور لوگ چلے گئے. اسماعیل تارا تھے، ہم سب کے ہردل عزیز، وہ نہیں رہے. ڈاکٹر مہدی حسن چلے گئے، اور بلقیس ایدھی صاحب کے بعد وہ بھی ایک سہارا تھی کراچی کا، ان کا اگر ذکر نہیں کریں تو اچھا نہیں ہوگا. بلقیس ایدھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں. مسعود خواجہ ایک کامیڈین تھے. نیرا نور سنگر، ہم نے اپنے بچپن میں بہت سب ہم فین ہوتے تھے، وہ چلے گئے. اور اس کے علاوہ حنید لکھانی، شہر کی ایک بڑی جانی مانی شخصیت، وہ بھی اس سال ہم کو چھوڑ کے چلی گئیں. اسد رؤف امپائر تھے، انہوں نے بڑا پاکستان کا نام روشن کیا، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اور بلخ شیخ مزاری کا نام میں رہ گیا تھا، وہ بھی ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، اچھے، ان کا بھی نام ہے، ان کو بھی یاد رکھا جائے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے فٹ بال لیجنڈ برازیل کے، وہ بھی آخری دن ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، پیلے. تو آنا جانا دنیا میں رہے گا، لوگ نئے آتے رہیں گے، پرانے لوگ جاتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے زندگی آگے بڑھتی رہے گی. لیکن جو لوگ زندہ ہیں اور جو ان پہ حکمران ہیں، خدا را وہ سوچ لیں ان کو بھی جانا ہے. یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پیسہ، بینک بیلنس یہیں رہ جائے گا یار. جانے کے بعد بہت سے تو ایسے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے تو لوگوں کو بھی پتہ نہیں ان کی جائیداد کہاں کہاں تھی، کہاں کہاں ہے، اور وہ چلے گئے اور وہ دوسرے عیش کر رہے ہیں جن کے ناموں میں تھی. تو بھائی دے جاؤ کچھ غریبوں کو، غریب بہت برے حال میں ہیں، اور کچھ دے جاؤ، کچھ اپنی آخرت بھی سنبھال لو، کچھ اس ملک پہ بھی رحم کر دو. آنے والے سال میں کیا ہمیں امیدیں ہیں، اس پہ ایک الگ پروگرام کریں گے. بہرحال 2022 کا میں نے جو تجزیہ کیا ہے، اس کے کمنٹس آپ مجھے دیجیے گا. بہت سی چیزیں رہ گئی، اتنا ممکن نہیں ہے کہ پورے سال کو ہم جو ہے 15 منٹ میں کور کر لیں، لیکن یہ سال جو 2022 تھا، پاکستان کے بدترین سالوں میں یاد رکھا جائے گا. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا سال آپ کے لیے، ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، پوری کائنات کے لیے اچھا ہو، اور ہم جس دلدل میں دھس گئے ہیں اس سے ہم نکلیں. اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے بھائی، یہ 2200 لوگوں تم ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ یہ 22 کروڑ عوام تمہیں ٹھیک کر دے گی. یہ ایک جملہ ہے ان کے لیے. اوکے، اپنا دوستوں اور خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا. ہیپی نیو ایئر. اللہ حافظ.